بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لرننگ اینڈ اسٹڈی ہب میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے فیصلہ سازی پر. اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے آج فیصلہ سازی کے اوپر بات کی جا رہی ہے. فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام تو ہوتا نہیں، پر اگر غور سے دیکھا جائے تو فیصلہ کرنا واقعی میں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے کافی ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں. کچھ ماڈلز ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. کبھی کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو ہمیں درکار ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو فیصلہ بہرحال ایک جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کو صحیح طرح سے سمجھ لینا انسان کی بھلائی. فیصلہ تو ویسے آپ اور میں روز کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح کا، تو فیصلہ کرنا مشکل واقعی میں نہیں ہوتا، پر جب آپ ایک بڑے پیمانے پر فیصلہ کریں، فیصلہ سازی کر رہے ہوں، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. اب جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی ایک پریشانی ہے، کوئی ایک مصیبت ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، تو فیصلہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اس میں کچھ کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کچھ کریں گے تو جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہوگا. کچھ مسائل اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اگر کچھ نہ بھی کیا جائے تو بھی وہ حل ہو جاتے ہیں. تو اب فیصلہ لینا آپ کے اختیار میں ہے. یہ فیصلہ سازی اب آپ کی اپنی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پر یہاں ایک دلچسپ بات میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ انسان اپنی زندگی میں جب فیصلے کرتا ہے تو 50% اس کے فیصلے غلط ثابت ہو سکتے ہیں. اب بہرحال اس کے اوپر جو ہے بڑی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ یہ 50% ہے بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کہ پھر کیسے. پر آج کا جو ہمارا موضوع ہے فیصلہ سازی کا، تو اس میں وہ یہی تھا کہ آپ کو بتا سکیں کہ فیصلہ ہوتا کیا اور فیصلہ سازی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اب جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے یا کیا، تو اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ سوال ہیں. وہ سوال اگر ہم پہلے سے ہی اس سوال اپنے آپ سے کر لیں فیصلہ کرنے سے پہلے، فیصلہ سازی سے پہلے، تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ہماری حل ہو سکتی ہیں. پہلا سوال جو ہمیں خود سے کرنا چاہیے کسی بھی فیصلے کو کرتے وقت، کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں کیا وہ درست فیصلہ ہے، کیا وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے مجھے تو فائدہ ہو، میرے اطراف کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر ان کو بھی کوئی، یعنی کہ وہ بھی اگر اسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، تو کیا میرا فیصلہ درست فیصلہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی حل نکل سکے. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر میں کوئی ایسا فیصلہ لے لیتا ہوں جس سے میرا فائدہ ہو رہا ہے پر دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، تو کیا یہ فیصلہ اس طرح سے لینا صحیح ہے میرے لیے. اور اگر میرے لیے صحیح ہے تو میں دوسرے کو جو پریشانی میں ڈال رہا ہوں کیا میں صحیح کر رہا ہوں اپنے فیصلے کے نتیجے میں. اور تیسرا سوال جو ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ یہ اس مسئلے کا حل واقعی میں کچھ کروں تو حل ہے، یا میں اس کو اسی مسئلے کو ایسے ہی رہنے دوں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. اب اگر ہم کسی چیز کو، ہم کسی مسئلے کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ایسے ہی چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ وقت کے ساتھ خود ہی صحیح ہو جائے گا. یہ ہمارا فیصلہ، یہ کہ فیصلہ سازی کا حصہ بن گیا. اگر کچھ کام کرنا ہے تو بھئی کس طرح سے کام کرنا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے مزید آپ جو ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ میں اگر اس کو اس طرح سے کروں تو بھی کام ہو سکتا ہے، اگر اس کو دوسری طرح سے کروں تو بھی ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اپنے جو ہے وہ آپشنز بنا لیتے ہیں اس کے اندر. پھر آپ ان آپشنز کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کام کرنے سے سب کا بھلا ہے، میرا بھلا ہے، یا کوئی مصیبت میں تو نہیں آ رہا، یا کسی ایک فیصلے کے نتیجے میں کسی دوسرے کو تو تکلیف نہیں ہے، یا کیا. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں دیکھنی چاہیے پہلے سے. نہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں اگر کوئی مزید کوئی پریشانی آگے آتی ہے تو تب کی تب دیکھیں گے. آپ پہلے ہی ساری چیزیں اگر دیکھ لیں، ایک اندازہ لگا لیں، تو آپ کو آگے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مزید مشکل درپیش نہیں ہوگی.
اب فیصلہ کرنا یا فیصلہ سازی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے طرح کی ہے، تو وہ دو طرح. ایک کو ہم کہتے ہیں پروگرامڈ ڈیسیشنز، یعنی کہ ایک ترتیب ہمارے پاس ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کب کس چیز پر کیا فیصلہ لینا ہے، اور وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے ہمیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر جو ہے ہمارے پاس دوسری ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ان پروگرام ڈیسیشن، جس کے اوپر ہمیں کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے. اب اگر ہم پروگرام ڈیسیشن کو اگر ہم غور سے اگر دیکھیں تو یہ وہ ڈیسیشنز ہوتے ہیں، یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں ہمارے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی کر رہے ہیں. مثلا صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا کہ میں صبح کتنے بجے اٹھوں. میں نے کھانے میں کیا کھانا ہے، میں نے کس وقت آفس جانا ہے، میں نے کس وقت جو ہے آرام فرمانا ہے، میں نے کس وقت کیا کام کرنا ہے، یہ سب کچھ میرے اپنے فیصلے کے اندر آتا ہے. اور یہ ہم روز کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں پروگرام ڈیسیشن. اگر ہم ان پروگرام ڈیسیشن کی اگر بات کریں تو یہ فیصلے لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں درکار ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ہمیں ہماری سوچ درکار ہوتی ہے، اس میں ہمیں مزید معلومات درکار ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی جو ہے ڈاکیومنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے. اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اس کی بھی ضرورت ایک پڑتی ہے. دوسرا جو ہمیں جو ہے سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. اگر ہم ایک فیصلہ لے رہے ہیں یا ہم کوئی دوسرا فیصلہ لے رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، کیا کون سا فیصلہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. اس کے اندر بھی آپ کی سوچ درکار ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو مزید معلومات درکار ہوتی ہے تاکہ آپ جو ہیں ایک ایسا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف ہو. تو یہ تھا آج کا ہمارا فیصلہ سازی کے اوپر ویڈیو کہ فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے، کتنے طرح کی ہوتی ہے اور ہم فیصلہ سازی کرتے کیوں ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.